اللہ کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اللہ کی طلب میں رہنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ دنیا کا مان کیا ہے؟ پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیر ہے، جو اس میں پھنس گیا وہ اس سے رہا نہیں ہو سکتا۔ جتنا تم خیر کی طرف بڑھو گے، شر کے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ اپنے نفس کے محاسبے کے لیے خود قاضی بن اور اس کافر کو مارنے کے لیے مرد غازی بن۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گھڑے کھودتا ہے اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ تیری آنکھ پر شیطانی اور دل پر نفسانی پردہ پڑنے سے تجھ پر اندھے بن اور تاریکی اور ظلمت کی جو کیفیت مسلط ہو گئی ہے، اس سے نجات پانے کے لیے کسی طبیب کو تلاش کر تاکہ وہ تیری بینائی بحال کرے۔ اللہ کے چاہنے والے آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں اور انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کبھی نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیاوی ساز و سامان سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل ہوس اور خواہشات سے خالی ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آدمی کا جسم مہمان خانے کی طرح ہے، مختلف فکریں مہمان کی طرح آتی ہیں، لیکن صبر کرنے والے اور جاننے والے ان کو مہمان ہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پہاڑوں اور فولاد سے سخت حجاب ہے، اور وہ حجاب تیرا نفس ہے۔ جب تک تیرا نفس نہیں مرتا تجھے دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ اے نفس امارہ کی قید میں رہنے والے قیدی، اس کافر نفس کو قتل کر اور اس پنجرے کو توڑ دے تاکہ تو اپنی اصل کی طرف پرواز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کا چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتا ہے، خواہ وہ اندر سے اور جسمانی طور پر کتنی ہی تکلیف سے کیوں نہ گزر رہا ہو۔ وہ اپنی تکلیف اللہ سے بھی نہیں کہتا، بلکہ اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جہاں کہیں ذرا خیال آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو آپ اس کے قریب ہو جاؤ۔ جس کو اللہ نے درویش نہ بنایا اور وہ درویشی کا اظہار کرے تو وہ شخص پریشان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو ندامت اور معذرت کا سجدہ پیش کر دو تو پھر وہ راضی ہے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے اور ہر مایوسی کے عالم میں امید موجود ہے۔ چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے۔
اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون آسائشوں کا حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو درست کرنے کا نام ہے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے، جس طرح مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ ہدایت اور نیکی کے راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں اچھا ہے؟ اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر۔ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے وقت کا بدلہ اسی وقت میں وصول کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر، یہ زمانہ، یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔ یہ زندگی کسی اور زندگی کی طرف ایک قدم ہے، یہ وقت کسی اور وقت کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائے گے۔ الفاظ سے بات سمجھ آتی ہے، لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے۔ جادو الفاظ میں نہیں، لہجے میں ہوتا ہے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ خدا کی محبت کو پھیلانے کا بہترین ذریعہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ واصف فرماتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور غائب کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے فرمایا، دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں۔ بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ جس انسان پر انسان راضی ہو گئے وہ اللہ کی رضا پا گیا۔ جو انسانوں سے راضی رہا وہ اپنی ہستی کا راز پا گیا، اور یہی راز ہے۔ اگر کوئی آپ کو ناراض کرے تو آپ کہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح کو سیراب کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کی خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔
واصف وہی واصف فرماتے ہیں جنت کا مطلب کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، گناہ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کا گناہ اور نہ بندوں کے سامنے خدا کا گناہ، اور ہاتھ سے اتنا رب کہ اسے چھوڑنا مشکل نہ ہو، کہ یہ زندگی جنت ہی ہے۔ اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو۔ جس انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں، وہ کسی مستقبل پر کبھی اعتماد نہیں کر سکتا۔